बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आज आगाज़ हुआ चाहता है। वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन की अनाउंसमेंट और कमिटमेंट थी इमरान खान साहब की कि बुध के रोज़ से ही लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। आगाज़ तो हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। अब भी तो डेवलपमेंट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे जैसे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जब ये प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाएगा तो आपको तब तक अपडेट मिलती ही रहेगी। लेकिन अभी मैं आपको ये कंफर्म कर रही हूं कि 25 अफराद ने 25 जी हाँ 25 पीपल उन लोगों ने वॉलंटरली अपना अरेस्ट दिया है। ये खुद से उन्होंने दिया है। मैं आपको तफसीलात बता देती हूँ, गौर से सुनना है आपने। पहले मरहले के अंदर हमने देखा कि जो बड़े लीडर्स हैं, वो लीडर्स जिनको जाहिरी सी बात है आगे टिकट भी लेना है इसी पार्टी से, वो लीडर्स जिनको जाहिरी सी बात है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर के चलना भी है, तो इस लालच में कह लीजिए या फिर आप इस डेडिकेशन में कह लीजिए, या इमरान खान साहब को इम्प्रेस करने के लिए कह लीजिए, या मीडिया के अंदर तस्वीरें बनाने के लिए कह लीजिए, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा साहब और आजम स्वाति साहब जो हैं वो जज्बाती होकर के अपने चेयरमैन की मोहब्बत में एक कैदी वैन में जाके बैठ गए। और कैदी वैन के अंदर भी ऐसे नहीं आए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई का कोई काम आराम सुकून से हो जाए। ना 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 ना, पूरी रैली की सूरत में वो चेयरिंग क्रॉस पहुंचे, वहां पर एक प्रिजनर वैन थी, वहां पर वो अंदर बैठे। इससे पहले कि वो वैन स्टार्ट की जाती, पुलिस डिसाइड कर दी कि जी अन्ना तक करना की है, पहले जो फोटो सेशन हुआ। दिस इज द न्यू एज, न्यू वर्ल्ड, जहाँ पे सोशल मीडिया और तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, साउंड बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तस्वीरें बनाई गई, विक्ट्री के निशानात बनाए गए और फिर उसके बाद जो है ये डिसाइड किया गया कि जी अब हमने जेल की तरफ जाना है। अब हुकूमत ने कहा कि भाई हम तो अरेस्ट नहीं कर रहे, हमने तो कुछ अरेस्ट नहीं करना। लेकिन फिर जब इन लोगों ने प्रिजनर वैन से उतरना मुनासिब नहीं समझा तो फिर हुकूमत ने यह कहा कि चलें ठीक है, अब इनको किस वजह से अरेस्ट करें। तो दफ़ा 144 क्योंकि नाफिज की हुई थी, तो कुछ ज़राए से, अब ये खबर मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में इसकी कंफर्मेशन भी आ जाए, लेकिन ज़राए से मुझे पता चला है कि 3 एमपीओ के तहत जो है इन लोगों की जो गिरफ्तारी है वो डालने की सोची जा रही है। अभी तक फॉर्मली अरेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन ये लोग खुद प्रिजनर्स वैन में बैठ गए हैं और 25 की तादाद है इस टाइम पर लोगों की, जो मैं आपको बता रही हूँ। अगेन दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। मजीद हम डेवलपमेंट इस हवाले से बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने अपने मेहमान रख देती हूँ। हसन खावर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शहला रजा साहिबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लेकिन हुकूमत से भी उनका ताल्लुक है। वो सिंध में भी हुकूमत में है और ऑफ कोर्स फेडरल के अंदर भी वो हुकूमती बेंचेस पर हैं, तो हुकूमत का मौक़िफ़ वो देंगी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो गिरफ्तारी के ऊपर कितना बता सकते हैं, अपना कितना कथासिस करेंगे या कितनी इंकरेजमेंट करेंगे, लेकिन नैब के मामलात के ऊपर मुझे जो ठोस इन्फॉर्मेशन है वो ब्रिगेडियर साहब से बेहतर नहीं बता सकते। ये मैं आपको हतमी बता रही हूँ। तो अगर आप नैब से रिलेटेड, इमरान खान साहब से रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टिक टू दिस चैनल, स्टिक टू दिस प्रोग्राम, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे कि भाई खान साहब का की होने वाला है, क्या है आगे। हसन खावर साहब आपसे आगाज़ करना है। मतलब 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी, अभी हुकूमत कश्मकश में दिखाई दे रही है, शोर नहीं है कि अरेस्ट करना है, किस बेस पे करना है। चले अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर अरेस्ट कर भी लेते हैं तो ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन आप लोग गिरफ्तारी दे करके करेंगे क्या? प्रिजनर वैन में बैठ गए, तस्वीरें बन गई, साउंड बाइट्स आ गए, अच्छा शो हो गया, बस खत्म करें ना ये मामला। सड़कें ब्लॉक है, टीवी चैनल हर चीज छोड़ छाड़ के आप लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर बात कर रहा है। या तो इमरान खान साहब होते, इमरान खान साहब होते, ट्रस्ट मी मैं खुद चेयरिंग क्रॉस जाती, मैंने आप ही को फोन करना था, हसन खावर साहब मैं चेयरिंग क्रॉस आ गई हूँ, प्लीज मुझे जरा इमरान खान साहब के करीब ले जाएं, जरा मेरा फुटेज साउंड बाइट अच्छा बन जाए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या करेंगे आप ये करके। तो बिलेश अगर आप नहीं समझती कि ये कोई तहरीक चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान इज एट अ क्रॉस रोड्स, आपको नहीं लगता कि ये लोग जो गिरफ्तारी दे रहे हैं ये जज्बे के लिए दे रहे, तो आप क्यों इस पे प्रोग्राम कर रही हैं? अगर आपके ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट है, आपने कहा ना इमरान खान साहब देते तो मैं प्रोग्राम करती, तो आप क्यों अपने चैनल का, अपने प्रोग्राम का वक्त आप इस पे सर्व कर रही हैं? बात यह है, आपके ख्याल में पंजाब पुलिस इतनी मासूम है? जितना आपने बयानिया दिया है कि पंजाब पुलिस ने कहा चलो ये वैन में आ गया, आप उठ तो रहे नहीं, आप इस पे क्या केस चलाएं, चलो फिर ऐसा करते हैं 3 एमपीओ पे लेते हैं। आप माशाल्लाह इतनी तजर्बाकार सियानी जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानती हैं। देखें बात जी है, पुलिस वाले तो पूरी तैयारी से आए थे कि गिरफ्तारियां करनी है, उनका ख्याल था कि जी 200-400 बंदा होगा। आप मुकम्मल कर लीजिएगा। मैं एक चीज, हाँ एक चीज जी मैं आप ही के साथ हूँ। मैं सिर्फ आपने कहा ना कि मैं क्यों कर रही हूँ प्रोग्राम, मैं आपको उसकी रीजन बता देती हूँ। मैं स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, आप भी अपने ऑफिस या घर से बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। बाहर निकल के देखे तो सही सर, मैं देख कर आई हूँ, बल्कि मैंने तस्वीरें भी बनाई हैं। काश साहब जरा चलाइए, वो कोई पिंजरे बनाए हुए हैं लोगों ने अपने तहत। मतलब पूरा चेयरिंग क्रॉस जो है वो चौक्ड है, पूरा फिरोजपुर रोड इस वक्त चौक्ड है।
عام آدمی کو پرابلم ہو رہی ہے, مجھے یہ ٹینشن ہے شو کے بعد میں نے گھر کیسے جانا ہے, تو اس لیے میں شو کر رہی ہوں. آپ عوام کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ کرنا ہے تنگ آپ شیلا بی بی کو تنگ کریں, آپ کریں نون لیگ کو تنگ, آپ حکومت کو تنگ کریں, بائکرز کو روک رہے ہیں, گاڑی والوں کو روک رہے ہیں. میرا ڈرائیور ٹینشن میں تھا باجی میں چائے پین جا سکنا کہ نہیں جا سکنا, تو میں اس لیے شو کر رہی ہوں. اب آپ مکمل کریں, اب آپ مکمل کریں. میں بتاتا ہوں. اچھا اکانومی چوک ہو گئی, ٹینشن نہ ہوئی, پیٹرول ڈیزل آسمان سے باتیں کرنے لگ گئے, ہمارے ارکان اسمبلی جو ہے بکے, آپ کو ٹینشن نہ ہوئی. اب آئین چوک ہو رہا ہے, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, آپ کو ٹینشن نہ ہوئی. شکر ہے سر آپ چیل موقع ہی نہیں دے رہے اس پہ بات کرنے کا. اگر آج یہ جیل بھرو تحریک کا یہ نہ ہوتا تو میں نے شیلا سے کیا سوال پوچھنا تھا؟ میں نے یہی پوچھنا تھا ابھی یہ کہ آپ کس منہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ موقع ہی نہیں دے رہے, مجھے ان کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں, آپ بریدر ہی نہیں دیتے. میں عمران خان صاحب از سو مچ آن دا فیس ایوری ویئر, پی ٹی آئی ہر جگہ پہ از سو مچ آن دا فیس. آپ تھوڑا بریدر دیں گے تو میں شیلا سے پوچھوں گی نا. جی آپ کل پاکستان تحریک انصاف اپنی روک تو نہیں سکتی کہ بینش سلیم نے شیلا آپا سے سوال کرنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے نا. آج آئین پامال ہو رہا ہے, آپ نہیں دیکھ رہے کمیشن گورنر حکومت کیا کر رہی ہے, سامنے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کوئی اس ملک میں چیز ٹھیک نہیں ہے, کوئی کچھ ڈھنگ سے اچھا سلوک ہو رہا ہے, عوام چلے خوش ہے, چلے پاکستان کے کوئی اکانومی بہتر حالات رہی ہے, چلے کوئی بزنس ہی چل رہا ہو, چلے آئین بھی پابندی ہو, حکومت اپنے کیس ہی نہ معاف کروا رہی ہو. نیب کا چیئرمین استعفیٰ دے کے گھر نہ جا کے میں اتنا غلط کام نہیں کر سکتا. کوئی تو چیز اس ملک میں صحیح ہو رہی ہو, جب تحریک چلائیں گے آپ کو اپریشیٹ کرنا. وائلنٹ ہم اڈاپٹ کریں, نو وائلنٹ, کوئی گھیراؤ جلاؤ نہیں کرے. دھرنے دیتے تھے تب بھی آپ کو اعتراض تھا, نہ آپ دھرنا دے رہے ہیں. اب تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اریسٹ کریں. آپ ویسے بھی جعلی پرچے حکومت بنا ہی رہی ہے نا, سیاست دان کپڑا ڈال کے دہشت گردوں کو جا رہے. اب کریں نا شوق پورا, اب تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں, پکڑیں گرفتار کریں. پھر ان کے خیال میں یہ کرنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا, ان کی حکومت بچ جائے گی. پاکستان کے آئین پامالی پہ ان کے خیال میں اگر کوئی شور نہیں مچائے گا تو شوق پورا کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب کو ذرا سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد شیلا بی بی میں آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈ صاحب یہ کیا کیاس چل رہا ہے, مطلب قسم سے یہ دیکھیں ہمارے کیمرہ مینس بیچارے بائکوں میں پھنس پھنسا کے ابھی یہ پہنچے ہیں, ورنہ یہ شو مشکل ہو جانا تھا. یہ کیا کیاس چل رہا ہے؟ عام عوام سے ہمارے سیاستدانوں کی روایت کب ختم ہوگی کہ عام عوام سے انہوں نے بدلہ لینا ہے؟ یہ تو مجھے لگ رہا ہے حکومت سے نہیں عوام سے بدلہ لے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو تھا پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس. اب آنیسٹلی میں بتاؤں, اب ہم پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ شروع ہو گیا ہے. آئینی بحران جو ہے وہ شروع ہو گیا. یعنی کہ کبھی ہم نے نہیں سنا تھا اپنی زندگی میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان دو اتنے اہم ہمارے کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں. دا پریزیڈنٹ آف کورس از دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ فرام دیٹ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ. لیکن آپ دیکھیں ان کے درمیان کنفرنٹیشن ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ ایک عجیب سے حالات پیدا ہو گئے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو ملنے کو, پریزیڈنٹ جانے کو تیار نہیں ہے الیکشن کا کنسلٹیشن اور تمام معاملات کے لیے. سو میں دیکھیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک پاکستان میں آئین اور رول آف لا والے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور الیکشن نہیں ہوں گے, جس پہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, یہ حالات ایسے چل کر رہیں گے, آپ کے پروگرام ایسے ہی ہوتے رہیں گے, یہ طریق وہ طریق فلاں طریق. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا جیل بھرو, دیکھیں میری نظر میں یہ ایک اور فیز ہے. آپ اس کو سمبولک فیز بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو پریکٹیکل فیز بھی کہہ سکتے ہیں, اور ایسا فیز جس میں عوام جو ان کی موجودہ تحریک ہے اس کو فردر کرنا, اس کے پبلک پریشر اس کے ذریعے اور بڑھانا, کس چیز کے لیے؟ کانسٹیٹیوشن, رول آف لا اینڈ دی الیکشن, بلیو می. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, پہلے ریلیز بھی ہوئیں, جلسے بھی ہوئے, لانگ مارچ بھی ہوئے, سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا. میری نظر میں یہ کلائمیکس والی سچویشن ہے, اور کچھ بھی نہیں چلا. نہیں انتخابات پھر بھی نہیں مل رہے. جی بالکل نہیں ملا. جیل بھرو تحریک سے پہلے ایز ایکسپیکٹڈ انتخابات کی بات. دیکھیں ایک بات ہے, پھر بھی انتخابات نہیں ہو رہے. ایگریڈ. ایک بات ہے, جیل بھرو سے امپیکٹ کیا ہوگا؟ آپ جو بھی کہیں, آپ جو بھی کہیں, جی آپ جو بھی لوگ الزام لگائیں کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان تو دیکھیں وہ تو ہیں بیسیکلی پی ٹی آئی کے ممبر, لیکن اتنا پریشر پڑ گیا ہے کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ, آج تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کمال کر دیا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمام پبلک پریشر سے پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی آنریبل عدلیہ, دے آر بگننگ ٹو اسرٹ فار دی رول آف لا اینڈ جو نیب نے کمال کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا؟ جو نیب نے کمال کیا ہے,
7 को, 8 को, 9 तारीख को लाइन हाजिर कर लिया पूरी पीटीआई को। भाई ये पूरी पीटीआई है ना, इमरान खान साहब और उनकी बेगम और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब, फवाद चौधरी साहब, दिस इज ऑल कंप्लीट पीटीआई। नैब ने जो जबरदस्त काम किया उसके ऊपर नहीं आप पहली बात तो ये कि आप नैब का तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरी नजर नैब तो खत्म हो चुका है, नैब इज डेड आफ्टर दिस। ये जो लेजिस्लेशन हुआ है इसके बाद क्या रह गया नैब में? आफ्ताब सुल्तान साहब, मैं समझता हूँ ही हैज शोन हिज प्रिंसिपल, लेकिन उन्होंने जो पहला क्रिटिकल हाफ था, जो क्रिटिकल पार्ट था, वो उन्होंने एक अच्छा अदा किया इन द सेंस कि वो तमाम केसेस जो हैं बड़ी खूबसूरती के साथ कानून के मुताबिक वो बंद हो गए, ख़त्म हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, जो भी हो गया वो अलहदा बात है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज ड्रैगिंग ऑन। लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब को हमें हैट्स ऑफ करना चाहिए उनके लिए कि उन्होंने बता दिया कि ये जो केसेस आए हैं पीछे, ये बड़े गवर्नमेंट की तरफ से दबाव, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का दबाव नहीं लिया। देखें ये बहुत रेयर होता है। कमर ज़मान साहब भी थे चेयरमैन नैब में, वो होते थे नवाज शरीफ साहब के दौर में। इसको आगे चल के मजीद भी डिस्कस करेंगे। मैं जरा शैला को शामिल कर लूँ, पहले जरा जेल भरो तहरीक का जो पूरा एपिसोड है उसको देख लेते हैं। शैला बीवी, अभी सिंध में, कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही करना है। ये जो लाहौर में हो रहा है ना, ये टीजर है आप लोगों के लिए कि इमरान खान साहब खुद कंफर्टेबली जमान पाक में जमानत लेकर के बैठे हुए हैं और जितने भी उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने गिरफ्तारी दे दी लाहौर में। आप सिंध में इसको कैसे मैनेज करेंगे? क्यों आप इसका काउंटर नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि कोई भी तहरीक चलाना पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। और जेल भरो तहरीक ज़ाहिर है कि मोहतरमा ने जब चलाई थी तो बड़ी शानदार थी। सबसे पहले उन्होंने गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद हम वर्कर्स ने दी थी। हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर थी, अभी मैंने ट्वीट भी किया है उसका, कि जो हमारे साथी खुद ब खुद जाके वैन में बैठ जाते थे और पूरा एक माहौल नहीं बनाते थे कि हम वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ये, क्योंकि पुलिस तो बिला जवाज़ आपको गिरफ्तार नहीं करेगी और जेल में कभी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि खामखा 200-250 लोगों को। तो जो खुद जाके बैठ जाता था ना फोटो सेशन वगैरह के लिए, हम कहते थे बड़ी हराम गिरफ्तारी थी। तो आज तो ये हमारे आपस की छेड़छाड़ थी, हम लोग आपस में एक दूसरे को कहते थे फलाने ऐसी गिरफ्तारी दे दी, देखो जरा। नहीं, लेकिन अब लेकिन भाई जाहिर है कि पुलिस लीडर्स को ले जाती थी, प्रिजनर वैन में बैठ गए, उतर नहीं रहे थे, फोटो सेशन भी हो गया, साउंड बाइट्स भी हो गई। तो अब पंजाब हुकूमत को भी गिरफ्तारी डालनी पड़ रही है, मतलब पंजाब पुलिस को भी, वो कह रहे हैं हम डाल रहे हैं, आपको भी डालनी पड़ेगी। तो निकलेंगे कैसे इस सिचुएशन से? नहीं, इनको नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ, फिर ये भी हुआ बहुत सारे लोगों के साथ के बड़े लीडर्स को तो डाल दिया गिरफ्तार करके, और कुछ लोगों को बज़ाहिर वहाँ से ले गए और दूर ले जाके छोड़ दिया, फिर पैदल घर आओ। तो ये सारे सिलसिले भी चलते हैं। हर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली होती है कि जेल है। अभी पिछले हफ्ते ही हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनका PRC जो है वो पॉजिटिव आ गया था और उन्हें कोविड हुआ था। तो ये तमाम तरह की सूरत हाल हैं, हमें इन सब चीज़ों को भी देखना है। बहरहाल ये उनका राइट है। और रही बात ये कि हर तहरीक का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है और अब ये देखना है कि वो उसी पार्टी पे हो जाता है या हुकूमत पे होता है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है नहीं, दूसरी बात से पहले इस तहरीक का इम्पैक्ट किसके होगा? चला, इस तहरीक का इम्पैक्ट किस पे होगा? ऐसे नहीं दूसरी बात पे जाना, PTI पे होगा या आपकी हुकूमत पर होगा? मैं ये समझती हूँ कि जो इस्तीफे दिए गए थे, जब उन पे इलेक्शन अनाउंस हो रहा है तो PTI जो है वो जाती है और कहती है कि स्टे लेना चाह रही होती है और कहती है कि हमने तो 25 को तो इन्होंने हमारे मंजूर किया, हम तो 23 को दे चुके थे। हुकूमत कहती है कि लॉजेस खाली करो, कहते हैं हमने खाली कर दी, फिर वो निकालते हैं। तो आवाम ने तो देखा ना। और सिंध के अंदर जो इलेक्शन इन्होंने लड़ा वो भी देखा, और पंजाब में हमने मुल्तान में इनको इनकी हुकूमत के दौरान हराया। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है वो तो 25 लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मकसद तो बता दें जेल भरो तहरीक का। कभी कह रहे हैं महंगाई, कभी कह रहे हैं बेरोज़गारी, कभी कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दो। किसी एक पेज पे आ जाएं
ایک ایسے ہی پارٹی جس میں فواد چودھری جیسے لوگ کہیں کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے، جہاں پہ ایسی صورتحال ہو کہ ہم پوری دنیا میں جا کر کلائمیٹی چینج پہ انٹرنیشنل فنڈ بنوا لیں اور ہمارے ملک میں یہ حکومت کہے کہ جو ہمارے پاس مدد آئے گی ہم اسے سندھ کو نہیں دیں گے، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ مدد نہ کریں. ہم نے انہیں کر کے دکھایا. کل الحمدللہ چین سے بھی جو ہے 75 یا 78 کروڑ ڈالرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ان سے یہ پوچھنا ہے جو تحریک چلا رہے ہیں، کیا موجودہ حکومت نے کوئی IMF سے معاہدہ نیا کیا ہے؟ کیا موجودہ حکومت نے کوئی نیا معاہدہ کیا ہے IMF سے؟ آپ ہی کا خمیازہ ہے، آپ ہی کے کیے ہوئے کرتوت ہیں. پھر وہ آپ کے جو ایک بہادری کے بیان ہے، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان کی مدد نہ کرے، اس وقت آپ نے کہا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں ہٹایا جا رہا ہے تو ہم نے معیشت پہ بارودی سرنگیں بچھا دی. تو اتنے دردناک نہ بنے آپ لوگ کہ اتنے آپ حساس ہیں، آپ بارودی سرنگیں بچھا گئے. آپ کے شوکت ترین نے کہا کہ IMF سے معاہدہ ہونے والا ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ سب نے سنا. اور لیکن ایک بات وہ بھی کہہ گئے کیونکہ معاملات ایسے ہیں کہ 3 سال 8 مہینے کوئی معاشی پالیسی نہیں تھی، ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے. تو ہمیں نہ بتائیں کہ آپ کتنے حساس ہیں. دوسری بات یہ ہے جو میں کرنا چاہ رہی تھی کہ آرٹیکل 237 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو نہیں حکم دے سکتا، کیونکہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات ہائی کورٹ کی برابر ہیں، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا وہ جو ہیں سپریم کورٹ کے جج کی برابر ان کے اختیارات ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پر بات کریں، کیونکہ میں نہیں کہہ رہی ہے، یہ میں نے کنور دلشاد صاحب کو کوٹ کیا ہے، اور میں بار بار یہی کہوں گی کہ جب چاروں اسمبلیز اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس وقت صدر کے اختیارات بہت کچھ ہوتے ہیں اور وہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب کسی وجہ سے کوئی صوبے میں ڈیزالو ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس میں گورنر جو ہے وہ الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن اپنا شیڈول دیتا ہے، جیسے ابھی دیا ہوا ہے یہ جو 9 سیٹوں کے کراچی میں اور باقی 25 ٹوٹل ملا کے دوسری جگہ ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی گورنر کے اختیارات آئین میں یہ ہیں کہ اگر کسی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے درخواست کر سکتے ہیں، کچھ مطلب 3-4 مہینے ایکسٹینڈ ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ یہ بالکل آپ الیکشن آگے کر دیں لا اینڈ آرڈر. جی بالکل. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب رہی انہوں نے نیب کی بھی بات کی تھی کیونکہ دو لوگ بات کر رہے تھے. میں آ رہی ہوں، مجھے بریک لینے کی اجازت ہے شیلا بی بی. نیب کے اوپر بھی میں آ کے آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں، مجھے بریک لینے دیں. لیکن ابھی یہ جو آپ نے کہا نا اتنی بڑی کوئی بات نہیں، اتنی بڑی باتیں ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، اتنی بڑی باتیں ہو گئی ہیں. نیا صدر پی ٹی آئی کو مل گیا ہے، نئے لوگ پی ٹی آئی نے جوائن کرنے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا کوئی اسکوپ، کوئی فیوچر نہیں نظر آ رہا. تو بہت سی باتیں کرنی ہے، مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویل کنٹینیو. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہیں سیدھی بات زون میں، شیلا رضا صاحبہ ہیں سیدھی بات زون میں، اینڈ ویری آنریبل حسان خاور صاحب ہے سیدھی بات زون میں. حسان، آپ لوگ کو بہت زیادہ مبارک ہو، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب کے سر کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، لیکن ایسے میں پی ٹی آئی کو نئے صدر مل گئے ہیں، وہ ہیں جی پرویز الہی صاحب. سوال میرا یہ نہیں ہے کہ کیوں بنایا یا کیسے بنایا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمیں پرویز الہی صاحب نے بتایا تھا کہ جب ان کو وزیر اعلیٰ بننا تھا تو جنرل باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے نون لیگ کی طرف سے نہیں، آپ نے عمران خان صاحب کی طرف سے جو ہے وزیر اعلیٰ بننا ہے. اب جب انہوں نے آپ کی پارٹی کو فارملی جوائن کر لیا ہے، ایسے صدر جوائن کر لیا ہے، اب انہوں نے آپ کی پارٹی کو کس کے کہنے کے اوپر جوائن کیا ہوگا؟ اچھا، ایک تو میں پہلے ذرا جو شیلا صاحبہ نے بات کی نا، میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی کی کارکن جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ تو 90 دن میں ہونے ہیں، پر الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا نہیں. ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو الیکشن دے نہیں سکتی. گورنرز کو ہم نے منع کر دیا، وہ ڈیٹ دیں گے نہیں، اور صدر صاحب کی دی ہوئی ڈیٹ ہم نے ماننی نہیں. یہ نہیں کہ ہم نے آئین کو پامال کر کے رہنا ہے. مطلب یہ لاجک جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر
ان کی روح بھی شاید عالم بالا پہ تڑپ رہی ہوگی یہ بات سن کے کہ میری مجھے پارٹی بڑا کا اچھا یہ حال لگتا ہو ہے گیا حسان جب پی کہ ٹی آئی نا آئین آئین کی بات اوپر کرتی ہے، مجھے اندر سے بہت خوشی شکر ہوتی ہے. ہے. کنٹینیو کریں. آئی ایم ریئلی ہیپی شکر ہے. یو پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ آئین. مجھے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. میں شیلا سے پوچھوں گی کہ کیا ہو گیا ہے آئینی جماعت کو، کیا ہو گیا ہے، اور جو غیر آئینی جماعت تھی اس کو کیا ہو گیا ہے. مطلب ایک بڑا شفٹ نظر آ رہا ہے، بہت بڑا. لیکن آپ مکمل کر لیں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ کو پی ٹی آئی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے. یہ بھی بڑا ایک ریئر موقع ہوتا ہے. تو میں بھی آپ کو اس پہ جو بس ہے میں نا کیا کروں حسان صاحب، آپ کے پیش کام کرنا ہی چاہتا ایسے ہیں. ہوں. کوئی کام آپ کا پسند آتا ہے مجھے. بڑا شکر، میں اس وجہ سے چلیں بڑی شکر خوش ہے. ہوتی ہوں کہ وہ ووٹ آف نو شکر کانفیڈنس ہے. والی آپ لوگوں کا بس وہ ابھی تک سٹیٹس نہیں ہے. جب آئین کی پامالی ہوئی، بس اب آپ جب دیکھ غیر لیں آئینی نا، فیصلے اب ہوئے سارے آرٹیکل 6 کے پی ٹی مرتکب ہوتے ہیں. چلے آپ مکمل کر لیں، بات کہیں اور چلی جائے گی. جی میں مکمل مکمل کر کرنے لیں. لگا ہوں. پی ٹی آئی کی مقبولیت کا بھی عالم ہے کہ بینش سلیم کو بھی ہماری اب کوئی بات اچھی لگنے لگ گئی. اب آپ دیکھیں کو صحیح کیسے ہے، رہ گئی آپ. گڈ ہے. اوکے گڈ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں مجھے ہر اچھا آئینی دوسری بات پسند یہ آتی ہے حسان صاحب، ہر آئینی بات پسند آتی ہے. آپ بس آئینی باتیں کیا کریں، مجھے بہت اچھی لگیں گی. جی اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کا آپ نے سوال کیا. جب پرویز الہی صاحب نے جوائن کیا تھا جا کر، اور اعلان پہلے کیا تھا کہ میں ووٹ آف نو کانفرنس جوائن کروں گا، تب تو نہیں کسی کو اعتراض ہوا. اب ادھر آ گئے تو اعتراض ہو گیا ہے. آپ لوگ اس بات کو ڈسکاؤنٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا، لیکن آپ کے خیال میں کہ کیا کوئی سیاسی لیڈر اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا؟ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو نہیں یہ پتا کہ اس وقت ملک میں سیاسی مستقبل کس کا ہے؟ کیا وہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہے؟ کیا عمران خان کی خواہش اور فیصلے کے مطابق انہوں نے اسمبلی نہیں توڑ دی؟ کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے؟ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرور کسی نے کہا ہی ہوگا، یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملے گا اس کو کسی نے کہا ہی ہوگا. دنیا تو پوری نواز شریف کے ساتھ یا پی ٹی ایم کے ساتھ ہے. ذرا مائک لے کے جائیں باہر، آج لوگوں سے بات کریں، ان لوگوں سے بات کریں جو آپ کا بلو کالر ورکر ہے، جو آپ کا مزدور ہے، جو آپ کے ویٹرز ہیں، جو آپ کے شیفز ہیں، جو آپ کے کوکس ہیں، جو لوگ آج زندگی گزارنا مشکل ان کے لیے ہوا ہے. ان سے ذرا پوچھیں جا کے کسی دن کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے. آپ کے لیے بھی آئی اوپنر ہوگا. میں تو چلے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا، آپ جا کے جو آواز خلق کو سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اور بات یہ ہے کہ اس وقت پہلے ایک منٹ میں بالکل عوام کی آواز کو سنتی ہوں، آواز قلب کو بھی سنتی ہوں، لیکن میں صرف آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں، آواز قلب کو سن کے ہی میں پوچھ رہی ہوں. بلکہ میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی کیونکہ آپ کا تعلق اچھا ہے، آپ پی ٹی آئی کی اچھی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. مجھے نہ بتائیے گا، کسی بھی میڈیا پرسن کو نہ بتائیے گا، آپ اپنے بینچز میں خود جا کے پوچھیں کیا واقعی لوگ پرویز الہی صاحب کو اپنا صدر ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اس پرویز الہی صاحب کو جو کہ یہ کہتے تھے، وہ پی ٹی آئی ہارڈ کور جو یہ مانتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ جی نیپیاں چینج کرنی پڑیں گی، کیا وہ نیپیاں چینج کرنے کے لیے آپ کی پارٹی میں ہے؟ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے سر، مجھے تو بالکل بھی پرابلم نہیں ہے. میں تو صرف آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ کس کے کہنے کے اوپر پرویز الہی صاحب آئے. آپ اپنے بینچز میں جا کے پوچھیں کیا وہ ان کو بطور صدر ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں پہلی بات میں صرف یہ واضح کر دوں، میں نے آواز قلب نہیں آواز خلق کہا تھا، آواز خلق. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں، دیکھیں یہ بات ہے، ہماری پارٹی کے اندر بالکل ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے تھے یا جن کی اپنی رائے جو تھی اس بات کی مخالفت میں تھی. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک پارٹی تو ہے جہاں پر لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نواز کے اندر کیا کسی لیڈر کو حق تھا کہ وہ اپنی رائے رکھ سکے؟ اور جو اپنی رائے رکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب پرانے وزیر اعظم تھے تو کچھ عزت دے دی ہے. مفتاح اسماعیل کے ساتھ دیکھیے کیا کر رہے ہیں. یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس خبر ہے کہ مفتاح کے ساتھ کچھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. مجھے تو پتا ہے کچھ نہیں کر رہے ان کے ساتھ. اگر خبر ہے تو دے دیں، میں بریکنگ کے پھٹے چلا دیتی ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جو عزت افزائی کر رہے ہیں ان کے ورکر اور ان کے لوگ، جو مفتاح صاحب کی عزت افزائی کی ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے کچھ ماہ کے اندر؟ جب وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنی عزت افزائی ان کی پارٹی ان کی کرتی ہے. آپ نے مریم نواز کی آڈیو نہیں سنی جو ان کے بارے میں لکھ لی تھی؟ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارٹی میں کیا ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ پرویز الہی صاحب آئیں، نہیں، بہت سارے لوگ جو مختلف رائے رکھتے تھے، لیکن یہ ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ڈسکشن کنسنسس کے بعد ہوا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اب آپ کو اگر اس میں اعتراض ہے تو آپ اپنی رائے رکھ سکتی ہیں، لیکن ہمارے خیال میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور وہ آگے ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. اور ہمارے خیال میں میں کون ہوتی ہوں کہ میں اس بارے میں رائے رکھوں؟ میں نے سوال رکھنا تھا، میں نے رکھ لیا. حسان بھائی حق ہے رائے رکھنا. نہیں آپ نے جواب دے دیا. میں آپ کو صرف ذاتی رائے اپنی دے دوں. جی میرے خیال میں دو مختلف پارٹیوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے، جو ہم نے کیا ہے یہ بہت بہتر سیاسی حل ہے مزید آگے چلنے کا اور آگے بڑھنے کا اکٹھے.
ऑल राइट, आई गॉट योर पॉइंट। ब्रिगेड साहब कहना चाहते हैं, देखिए क्या जी, आपको प्रॉब्लम उनके सदर बनने बिल्कुल से? मैं देखें एक मिनट, ये हसन साहब, ये ब्रिगेडियर साहब की जाती राय आ रही है, मेरी तरफ से मेरे दिल में सिर्फ सवाल ही आया था, कसम जानिए मैंने वो सवाल ही रखा है, मेरी कोई राय नहीं है इस बारे में। ब्रिगेड साहब की राय ले आपके क्वेश्चन वेरी पर्टिनेंट। परहैप्स मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने विदिन 30 सेकंड्स, जब कल ऐलान हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि परवेज इलाही साहब मर्ज हो गए, उनके लोग आ गए पीटीआई में और वो जो ऐलान हुआ था वो भी आपने देखा कैसे हुआ है? आई रिमेंबर फवाद चौधरी परवेज इलाही साहब ने बार-बार कहा मैं गल करनी चाहिए, फवाद चौधरी साहब ने कहा माइक के गए, फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं सदर का क्या नहीं तुसी, वो जैसे ऐलान हुआ मुझे तो लगता है परवेज इलाही साहब को उस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। नहीं जी नहीं, सुने मेरे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। पहली बात तो ये है कि ही इज नॉट अ नजरियाती पीटीआई वर्कर। पीटीआई मेरी नज़र में, जो मेरी स्टडी है पार्टी की, ये नजरियाती लोग हैं। उसके अंदर एक क्यू लीग आपको पता है कैसे बनी थी? जनरल मुशर्रफ के दौर में सबको मालूम है। नहीं क्यू लीग में जी उनको निकाल दिया ना? नहीं निकाल दिया जो भी है, लेकिन पीछे थे तो वो क्यू लीग वाले आदमी ने, वही उसी दौर के लोग। वो उनको पार्टी के अंदर, मुझे आप बताएं कि कल को मेरी असेसमेंट ये है कि कल को अगर क्रिटिकल टाइम आया पीटीआई के लिए, यू विल फाइंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम। जावेद हाशमी साहब भी ठीक है, वो इतने क्लोज नहीं थे पीटीआई के साथ जितने ये थे अपने पिछले 5-6 महीनों में इनका जो अलायंस था, लेकिन इवेंचुअली जावेद हाशमी साहब भी पीटीआई को डिच किया और वो चले गए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कोई एट ए क्रिटिकल टाइम ये हंगामा होगा, कुछ झगड़े होंगे जब दे विल वॉक आउट ऑफ द पीटीआई। ये मैं चीज़ देख रहा हूँ और ये मैंने कहा है। एंड दूसरी बात है, अच्छा वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग कहने वाले कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी वो चले जाएंगे परवेज इलाही साहब, पता नहीं लोग तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो चेयरमैन होंगे। मैं इसी में तो बात करने वाला था। कल शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनको नजरियाती समझता हूँ, बेशक वो पहले पीपल्स पार्टी में थे लेकिन 12 साल से पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। वो जब उनसे पूछा गया कि इनको आपने प्रेसिडेंट बना दिया, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बातें सुनने वाली थी। ही वाज सो इवेसिव, कंफ्यूज, या जो भी आप कहें, अपने कमेंट्स वो शेयर नहीं करना चाहते। उनके साथ तो बुरा हो गया। देखिए इतने केसेस चल रहे हैं इमरान खान के, किसी एक में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज, जिस तरह की ये वैरायटी ऑफ केसेस आ गए, तो अगर इफ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, हाउ कैन यू हैव अ नॉन नजरियाती पीटीआई वर्कर और लीडर to lead the party? After all, he'll be the president of the बता party. तो रहे हैं कि वो खान साहब का फैसला है, मुशावरत के बाद हुआ, तो खान साहब का फैसला है। सर आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? आप क्यों अपना खून जला रहे हैं? उनकी पार्टी, उनका फैसला। मैं आपको बहुत छोटा सा कमेंट करना, मैंने शैला के पास जाना है। हाँ जी, वेरी शॉर्ट। देखिए ना, बगेरिया साहब, देखिए मुझे बगेरिया साहब की बिल्कुल अपनी राय रखने का हक रखते हैं, और बगेरिया साहब ने उसे एक बड़ा अच्छा रीजन दिया है कि उनके ख्याल में था कि नजरियाती लोग आने चाहिए। बगेरिया साहब, ये बिल्कुल ये डिबेट है कि क्या वो लोग, और मेरे ख्याल में ये आपकी बात सही है, लेकिन जो बात है बगेरिया साहब, लेकिन देखें बात ये है कि सियासी तौर पे भी तो हमने देखना है ना कि मुश्किल वक्त पे हमारे साथ कौन चला है। तो सियासी मसलत हो गया ना, फिर ये कहें कि सियासी मसलत के को सामने रखते हुए ये आपका एक पॉलिटिकल कदम है। वैसे बेसिकली होना क्या चाहिए था, जिसने आपने भी कहा कि पॉलिटिकल अलायंस हो जाए, सीट एडजस्टमेंट हो जाए, वो तमाम चीजें ठीक है। लेकिन मैंने तो मुझे तो ऐसा लग गया, मैंने तो ये भी कह दिया कि पीटीआई क्यू लीग में मर्ज तो नहीं होगी। नहीं वैसे कमाल हो गया आपको तब एतराज नहीं हुआ जब जनरल बाजवा साहब के कहने के ऊपर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की तरफ चले जाते हैं और वहां पर वजीर आला बन जाते हैं, तब आपने कुछ नहीं बोला, तब आपने खून नहीं साड़ा। अब आपको सदर बनने के ऊपर प्रॉब्लम हो गई है, अब बढ़ने दें आगे। सर दिनेश, मैं सिर्फ मैं अपनी बात की वजाहत से कर दूं, मैं बगेरिया साहब ये कह रहा था कि मेरे ख्याल में ये दो पार्टियों वाला मॉडल था, कोalition वाला, ये इतना अच्छा मॉडल नहीं है। अगर हमने दोनों पार्टियों ने इकट्ठे चलना था तो मेरी जाती राय में, जिससे आप डिसएग्री बेशक कर सकते हैं, ये बेहतर सियासी हाल है कि वो और उनकी पार्टी हमारी पार्टी में जम हो जाए और हम एक पार्टी के तौर पे आगे चलें, क्योंकि वो कोalition के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा मेरी बात सुनिए, एक पॉइंट हसन और ब्रिगेडियर साहब तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। भाई मैं एंकर हूँ शो की, एक मिनट हौसला करें, मुझे शैला के पास जाना है। आप दोनों के लिए शायद अभी जो मैं सवाल करने लगी वो ब्रेकिंग न्यूज होगा, हो सकता है कि आप दोनों को थोड़ा हौसला भी मिले इस सवाल नुमा खबर से। शैला बीबी, नून लीग के बेंचेस में काफी ज्यादा हलचल है, हुकूमती बेंचेस की मैं बात कर रही हूँ, और इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ब्रिगेड साहब आप पहले यस कहते, पहले सुन तो लें कि हलचल किस वजह से है ये, फिर आपको फिर उसके हलचल सुनने के बाद आपने यस कहना है। अच्छा, हलचल इस वजह से है कि भाई कुछ जजेस हैं, तो ये पहले ही यस कर देते हैं, जब भी तो मसाइल है। It was very good time Sheila, honestly, well done, good timing। अच्छा सवाल ले ले।
کہ کچھ سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں، انفیکٹ ابھی تو 2 ججز ایسے ہیں جن کے اوپر نون لیگ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارے اگر کوئی کیس لگا ہونا تو ہمیں یہ 2 ججز نہیں چاہیے، بیکاز ہمیں ایشوز ہیں، ہمیں ان کی نیوٹرلٹی کے اوپر ایشو ہے۔ اور اگر میں آسان زبان میں کہوں تو نون لیگ کو یہ لگ رہا ہے، بے چینی اسی لیے ہے کہ اس دفعہ پھر سے ڈبل گیم ہو رہی ہے، اور ڈبل گیم اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں، شاید جوڈیشری کی طرف سے ہو رہی ہے۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس طرح کے کوئی خدشات ہیں، یا آپ کا جوڈیشری کے اوپر ابھی تک کامل یقین ہے؟ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ عام کیسز میں بھی اگر کوئی عام شہری جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں اس جج کی عدالت میں نہیں چلوانا چاہتا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب کل احسن اقبال کی پہلی پیشی پہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، اور عمران خان کی 9 پیشی کے بعد 10ویں پیشی پہ کیا ہوا، تو اس پہ بہت ساری بات ہے۔ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ناٹ احسن اقبال، جن کا وارنٹ نکلا۔ ہاں سوری، تو یہ سب چیزیں ہیں، تو میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ یہ ایک شہری کا رائٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا حسان کے پاس۔ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ الیکشن نہ ہو۔ میں نے کہا کہ پی ڈی ایم چاہ رہی تھی کہ ریزائن کریں، تو میں تو آج تک کیمپین ہی کر رہی تھی۔ وہ پی ڈی ایم چاہ رہی تھی پارٹیسپیٹ نہ کریں، ہم ہر وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اب کل یہ بات ہو رہی تھی، جو ہمارے ماہر قوانین ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے رہا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ عدالت میں جائیں۔ جہاں تک گورنر کے اختیارات ہیں آئین کے تحت میں نے وہ بتائے ہیں، لیکن گورنر کو بھی کچھ محدود ہی مدت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو جو بہت سارے ادارے ہیں اگر وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ پھر جو آپ بارودی سرنگیں معیشت پہ بچھا کے گئے، کیا وہ اجازت دے رہی ہے یہ سرنگیں پھٹنے کے ساتھ ساتھ کہ کب ہو الیکشن؟ تو اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی، تو واقعی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پتہ نہیں کون ہے جو نیڑے نیڑے سلام کرتے ہوئے تو نہیں کہہ گیا کہ اب تم نے ادھر جانا ہے، کیونکہ جس وقت اب کیونکہ عمران صاحب امریکہ کو بری کر چکے ہیں، انہوں نے سارا جو وہ ہے ملبہ وہ باجوہ صاحب پہ ڈالا ہوا ہے، تو جب وہ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی وہ عمران صاحب سے اختلاف کرتے رہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہ انہوں نے استعفیٰ تو دیا، لیکن انہوں نے کہا اس موٹے نو پہلے ہی پڑھ لیا ہوتا تو اپنی حکومت رہ جاتی۔ تو اس موٹے نو کے لیے وہ آپ سوچیں کہ کیا تاثرات ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا بیان تھا کہ جب تک نیپیاں چینج ہوتی رہیں اس وقت تک یہ چلے کہ اس کے بعد ایک 10 سیٹ والے کا وزیر اعلیٰ بن جانا بڑی بات تھی کہ کیسے صبر کیا ہوگا ایک لیڈر نے کہ اس کو پیمپر بوائے بنا دیا، پیمپر چائلڈ بنا دیا۔ اور یہاں پہ یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ وہ کہتے ہیں عمران صاحب کہ بچا لیا ہوتا اگر امریکہ گرا رہا تھا، یہ بھی انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو آواز دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کسی نے کہا ہے اور کوئی نیڑے نیڑے سلام کرنے کی بھی بات کر رہا ہے، تو کوئی نیڑے نیڑے آ کے انہیں کہہ رہا ہوگا تو ٹھیک ہے چلو ان کو کر لو۔ ویسے بھی عمران صاحب نے لانگ مارچ بھی بغیر اطلاع کے کیا تھا، سب کو کوئی مشاورت نہیں کی تھی پارٹی میں، اور یہ بھی جو انہوں نے جیل بھرو تحریک کی ہے یہ بھی آپس میں کسی سے مشاورت نہیں کی ہے، اور وہ ناراض بھی ہو رہے تھے۔ وہ بھی لیک ہوا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ میں جو ہے ٹکٹ نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا اگر جیل نہیں بھری گئی۔ تو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جلسہ ہوا ہے نا وہ انفارم کر کے کیا ہے بھائی، نہیں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں جو جلسہ تھا وہ انفارم کر کے کیا، اور یہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی، یہ پوری حکومت کے لیے جو ہے نا یہ ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ اس سے پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ مجھے بریک لینا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے۔ حسان خابر صاحب، اٹس ناٹ این ایزی گوئنگ، آگے جو نظر آ رہی ہے جیل بھرو تحریک میں تو بے شک عمران خان صاحب اپنی گرفتاری نہ دے، لیکن نیب کے اب چکر لگنا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی مارچ چڑھے گا۔ تو یہ میرے خیال سے آخری ہفتہ ہے عمران خان صاحب کا زمان پاک کے اندر سکون سے بیٹھنے کا۔ اب ہم نیب میں ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں گے سر؟ اچھا دیکھیں،
دو باتیں میں آپ کو صرف یہ کہوں گا نیب پہ اور الیکشن پہ. نیب کے اندر کیا حسن اتفاق ہے کہ جیسے ہی نیب کا چیئرمین اور وہ چیئرمین جو ہینڈ پکڈ تھا جب وہ استعفیٰ دے کے گئے اور انہوں نے جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے وجوہات بھی بتائی کہ میرے سے یہ غیر قانونی کام کروانا چاہتے تھے, جیسے ہی وہ گئے ہیں ساتھ ہی جو ہے نیب نے دھڑا دھڑ نوٹس جاری کر دے شروع کر دیے. یعنی کہ اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پہ چیزوں کو روکا ہوا تھا اس نے, اس کے جاتے ہی بند کھل گئے. تو ایک تو یہ ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں اگر حکومت یہ چاہتی ہے. آگے جتنے ماشاءاللہ کامیاب ہیں اس سے مجھے اس طرح مزید کامیابی ملے گی. دوسری بات یہ کہ جائیں گے نا نیب کی پیشیوں پر, مجھے یہ تو خبر دے دیں. بتا دیں گے آپ کو, بتا دیں گے آپ کو. اچھا ابھی آپ کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی مجھے. الیکشن کی بات سن لیں, الیکشن کی بات سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی واضح بات ہے, آئین کے اندر لکھا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے ہیں. اب ہر بندہ, ہر ادارہ یہ چاہتی ہے حکومت کے کمپرومائز ہو جائیں. اب جب عدالت میں بات گئی ہے تو یہ بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی جج تگڑا ہے تو اس کو بیک فٹ پہ لے جاؤ, اس کو بلیک میل کرو, اس کو کریکٹر اسیسینیشن کرو, سیاسی بلیک میلنگ کے ہتھ کنڈے آزماؤ تاکہ لوگ گھبرائیں فیصلہ دیتے. اور کس میں اور کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں آپ زیادہ ریڈ نہ کریں, یہ ان کے پرانے, ان کی آپ سیاست پڑھ لیں. 1990 سے یہی حرکتیں رہی ہیں اور یہی جاری رہیں گی, اور انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ پارٹی آج یہ حالات میں اور مزید نیچے اسی طرح جائے گی انشاءاللہ, اپنی حرکتوں سے جائے گی. شیلا ایک منٹ کے اندر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی نیب کے اوپر. آپ کی حرکتیں نہیں ٹھیک ہونی بقول پی ٹی آئی کے. 1 منٹ, لاسٹ 1 منٹ فور یو. پہلی بات تو یہ کہ کورٹ کی پریمیسز میں جو کچھ ہو وہاں پہ کورٹ کا دائرہ اختیار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیب کی ہر چیز میں ہم نے سر جھکایا کہ ہمارا ایک ادارہ ہے, جیسے بھی بنا غیر آئینی ادارہ ہے, اور ہم گئے کہا کہ سندھ میں نہیں چل سکتا, ہم سندھ میں نہیں گئے. اب ان کے اگر چیئرمین کو کوئی دباؤ ہے تو انہیں آدھا سچ بھی پورا نہیں بولنا چاہیے. نام لیں اس چیئرمین سے تو اچھے نا جس کی ویڈیو جو ہے دکھا کے اسے باؤنڈ کیا گیا تھا کہ ہمارا کام کرو, ورنہ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ 9 منٹ میں حکومت گر سکتی ہے. تو یہ اتنی بہادری کر گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نام لیں. اور باقی یہ کہ ادارہ تو ہے بہرحال جیسا بھی ہے, عمران صاحب پیش تو ہوں. جی بریگیڈ صاحب, مجھے تو ابھی ایک دم نیب پیپل پارٹی کے دور کا وہ سین یاد آ گیا ہے جب واجد شمس الحسن صاحب لنڈن میں ہائی کمشنر تھے اور وہ جنیوا میں گئے تھے اور 10 کارٹن جو ہیں تمام سوئس کیسز کے وہ وہاں سے غائب کیے جا رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ پولیٹیکل ہپوکریسی ایٹ اٹس بیسٹ. پولیٹیکل ہپوکریسی پی ڈی ایم بائی الیکشن میں نہیں جا رہی ہے, لیکن ایم کیو بائی الیکشن میں نہیں جا رہی ہے یہ جو مارچ میں ہے, لیکن جناب 9 اپریل والے الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے دیں گے. اور جناب میں آپ کو بتا دوں جوڈیشری ول بی دا گیم چینجر ان پاکستان اس سال. آپ دیکھیں گے یہ جوڈیشری ہے جو کہ جی پاکستان کی سیاست کے اندر نہ صرف ایک ہی گیم چینجر ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتہ کون ہے. جی شیلا 20 سیکنڈز لے لیں, I'm really going over. میں آپ کا جواب جلدی سے دے دیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ واجد شمس الحسن جس ملک میں یہ کر رہے تھے وہاں پہ ہر چیز کمپیوٹرائز ہوتی ہے, اور اتنے یہ تو میڈیا نے لائیو دکھائی تھی, جیو نے لائیو دکھایا تھا جناب. تو کم از کم ہاں تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ لائیو جو چیز دکھائی جا رہی ہو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ دکھائی جا سکتی ہے, ان ڈبوں پہ چھاپا مارا جا سکتا تھا. ہر چیز آج کل کمپیوٹر. آل رائٹ جی, یہ یادگار نکالنے کا موقع نہیں ہے. آگے بڑھیں. بس آج کے لیے اتنا ہی, ہم بھی آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.